السلام علیکم۔ نیچا کی جب پسند اور ناپسند کے حوالے سے بات کی جائے تو بعض ٹائم کچھ چیزوں میں بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ عیسائیت اور شراب دونوں کو جو ہے وہ نارکوٹکس قرار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عیسائیت بھی بندے کو سن کر دیتی ہے اور شراب بھی بندے کو سن کر دیتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کا جو پسندیدہ کیریکٹر تھا گریک مائتھالوجی میں ڈائونیسس، وہ جو ہے وہ شراب کا وہ تھا۔ آ، مثلا ایک طرح سے شراب پلیجر ایکسٹیسی وغیرہ کا گاڈ تھا، اور نشتے اس کو رومانٹیسائز کرتا تھا۔ اب یہ آرگیو کیا جاتا ہے کہ ون آف دا ریزنس ایز ٹو وائی ہی ہیٹڈ وائن، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیونکہ آپ کو تخلیقی کام میں رکاوٹ ڈالے گی، آپ کا جو جوہر ہے آپ جب ہوش میں نہیں ہوں گے تو آپ نہیں کر سکے گی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے جو تخلیق کار تھے وہ سارے شراب پیتے تھے، اور کئی شاعری آپ دیکھ لیں کہ شاعری شراب پر کتنی شاعری کی گئی ہے۔ غالب ہیں، میر ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے آپ کو شاعر ملیں گے، انہوں نے کس طرح شراب کو جو ہے وہ رومانٹیسائز کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا، اور شراب بھی جو ہے وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ انسٹنکچول ہے۔ جب نیچا ایک طرف بات کرتا ہے کہ آپ اپنی جبلتوں کو فالو کریں، جو آپ کی جبلت ہے، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، جو آپ کی انسٹنگ کہہ رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسٹنگ آپ کو شراب پینے پر اکساتی ہے یا کہتی ہے تو آپ اس کو کیوں نہ فالو کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں اس کا واقعی ہی ایک تضاد تھا کہ ایک طرف ڈائونیسس جو گریک مائتھالوجی میں ایکسٹیسی کا، وائن کا جو ہے وہ خدا ہے، وہ اس کا آئیڈیل ہے، اور دوسری طرف وہ شراب کا جو ہے وہ بڑا مخالف رہا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ بھی اس کو نہیں پیتا تھا۔ اسی طرح اس نے عیسائیت کی بھی مخالفت کی کہ عیسائیت بھی بالکل سن کر دیتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ایک طریقے سے بندہ عاری ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو قابل نفرت چیز تھی نیچا کے لیے یا شخص تھا، وہ سقراط تھا۔ وہ سقراط کو بھی بڑی حقارت سے دیکھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ کیونکہ سقراط اپنے معاشرے کے جو امراء ہیں، شرفا ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ان پر سوال کر کے، ان پر سوالات اٹھا کے، ان پر اعتراضات اٹھا کے ان کو ایک طریقے سے ڈسپیرج کرتا تھا۔ اس کا سقراط کے حوالے سے ایک اور یہ اعتراض تھا کہ جب سقراط اس طرح سوال اٹھاتا ہے تو انسان اپنے اوپر شک کرنے لگتا ہے، ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے جوہر پر، اپنی قابلیت پر۔ جب فرد اپنی صلاحیتوں پر، اپنے جوہر پر، اپنی قابلیت پر جو ہے وہ شک کرنے لگے گا تو نیچرلی وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق نہیں جی سکے گا۔ حالانکہ یہاں فرد سے اگین اس کی مراد زیادہ گریک ایرسٹوکریٹس تھے، کیونکہ نیچا کے حوالے سے یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ جب فرد کہتا ہے تو فرد سے مراد ہر ایک شخص نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی خواتین کی تعلیم بھی اس کی ناپسندیدہ چیزوں میں ایک چیز تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اگر خواتین کو پڑھایا گیا، زیادہ پڑھایا گیا، تو ان میں جو ہے وہ جو نسوانہ خصوصیات ہیں وہ کم ہو جائیں گی، مردانہ خصوصیات آ جائیں گی۔ اس لیے نیچے بھی ہمارے کسی مولوی کی طرح خواتین کی تعلیم کا بہت زیادہ قائل نہیں تھا۔ ان ریالٹی وہ یورپ کا خواتین کے حوالے سے کم از کم اشرف علی تھانوی تھا، کیونکہ اشرف علی تھانوی بھی، مولانا اشرف علی تھانوی جن کا دارالعلوم دیوبند سے تعلق تھا، اور ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، امت کے سب سے عقل مند اور دانا شخص۔ تو حکیم الامت نے بھی یہ کہا کہ آپ لڑکیوں کو جو ہے وہ بہت کم پڑھائیں اور ان کو لکھنا نہ سکھائیں، ورنہ وہ آشناؤں کو خط لکھیں گی، اور ان کو جیوگرافی نہ سکھائیں کیونکہ وہ پھر آشناؤں کے ساتھ بھاگ جائیں گی۔ تو نیچے نے اس طرح کی تو بات نہیں کی، لیکن بہرحال نیچے بھی خواتین کی جو پڑھائی ہے، زیادہ پڑھائی ہے، اس کا بہت زیادہ قائل نہیں تھا۔ حالانکہ 19 سینچری میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اچھی خاصی تحریکیں چل رہی تھی، اور اچھے خاصے لوگوں نے اس بات کو ایڈوکیٹ کیا کہ خواتین کو جو ہے وہ پڑھایا جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ معروضات تھے نیچا کی پسند
یا ناپسند کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ میں ضرور اس کو ڈراپ کریں، اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دیم۔